محارم سے زنا، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے صحابہ آواز بلند نہیں کرتے. یہ بتائیں کہ یہ آپ کے شیخین ابو بکر عمر سن 9 ہجری تک ان کو پتہ نہیں تھا. اب وہ لاتے نا کہ اللہ نے پہلے بیان نہیں کیا تھا. اگر کافر کو پتا تھا ان کو نہیں پتا تو اب ان کو امام کو کیوں مانتے ہو؟ ان کو کیوں افضل علم کو پتا کہ کسی بڑے کو پتا کہ کسی بڑے کے سامنے آواز بلند نہیں کرتے؟ اس کافر مشرک کو، بت پرست کو، شرابی کو، نجاست یا بند ہو گیا جو پھر اللہ نے کہہ دیا وانتم لا تشعرون، پتہ نہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، پتہ نہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو دکھا کہ صحابہ سے ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے ان کی مدد کی تو یہ عذر لانا کہ یہ ان کو پتہ نہیں تھا. پھر میں نے ثابت ابن قیس ابن شماس کی حدیث دکھا دی. آج کے زمانے میں، اس زمانے میں صرف 5 ہجری کو، یہ اس سے پہلے نازل ہوا تھا تو اللہ نے نازل بھی کیا تھا. تو عذر، یہ جہل کا عذر نہیں لا سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا جی. اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں نا کہ قرطبی نے بخاری کے روایات، وہ قرطبی کی بات دار قطنی نے، حافظ ابو الحسن دار قطنی، اس کو سب علماء نے رد کیا. کسی عالم نے حافظ دار قطنی کے روایات کو قبول نہیں کیا، اس کے اشکالات بخاری پہ قبول نہیں کیا، سب نے رد کیا. حافظ ابن حجر نے اپنے کتاب حدی الساری کے مقدمے ابتدا میں اس کی بڑی تفصیل سے رد کیا. اور پھر دار قطنی نے کب یہ اس روایت پہ اشکال کیا، یہ عروہ ابن زبیر والی روایت پہ کہ یہ ضعیف ہے. کسی عالم نے بولا کہ اس میں انقطاع، اور کسی محدث نے بولا کہ اس حدیث میں انقطاع، یہ حدیث ضعیف ہے. کسی نے نہیں بولا ہے بھائی. آپ روایت لے کر وہ ابن ابی ملیکہ کا قول لیتے ہیں کھاد الخیران ان یہلکا، اور بھائی ہم نے ابن ابی ملیکہ کے اجتہاد سے کبھی استدلال کی نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابلے میں ابو الحسن الرضا علیہ السلام کی حدیث لے کے آتے ہیں کاد العلماء ان یکونوا انبیاء، اس کو اس کے مقابلے میں لے کے ہم نے اس سے بات سے استدلال ہی نہیں کیا ابن ابی ملیکہ کے اجتہاد سے کہ ہم اس کو حجت ہی نہیں مانتے. آپ کو بھی نہیں کہتے کہ آپ اس کو بات کو حجت مانو، لیکن اس کی روایت حجت ہے، اللہ کا قول حجت ہے. انہوں نے آواز بلند کیا ہے، یہ ابن ابی ملیکہ کا اجتہاد نہیں ہے، یہ عروہ ابن زبیر کی روایت ہے، بخاری میں مجھ پہ اجماع ہے سب کا کہ یہ صحیح ہے. اور آواز بلند کی ہے، اللہ نے آیہ نازل کی ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. اعمال حبط ہو گئے. اب سب مسلمین کا اجماع ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے بے احترامی کرتا ہے، یہ کفر ہے، ثابت ہو گیا. مدعا اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا بھائی. دوسرے ہمارے جو ہم نے باتیں بیان کی وہ سب ثابت ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا یہ بخاری کی حدیث ضعیف ہے، دلیل یا اس میں انقطاع ہے، کیوں بتاتے کیوں نہیں ہے؟ کس نے بولا ہے منقطع ہے؟ یہ جاہلانہ باتیں، بچے گانہ باتیں، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ کسی بھی طرح سے جواب کے مستحق ہی نہیں ہے. اچھا میں نے آپ کی کتابوں سے آپ کے اعلام کے باتیں آپ کو سنا دی کہ بھائی رفع الصوت، اللہ کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ رفع الصوت سبب ہے، سبب کس چیز کی؟ حبط عمل کیا. اللہ، میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے کہا عمل باطل ہو گئے، میں کبھی نہیں کہا، میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ رفع الصوت حبط کا سبب ہے، تو انہوں نے رفع الصوت کیا نا، سبب نزول بھی یہی ہے، ان کے اعمال حبط ہو گئے. بھئی آئیے آپ کا امام فخر رازی اس کی تفسیر ہے، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں. رفع الصوت دلیل قلت احتشام و ترک الاحترام. رفع الصوت بے ادبی اور ترک احترام کی دلیل ہے. اسی آیہ کے متعلق لا ترفعوا اصواتکم، سورہ حجرات کے متعلق کہہ رہا، دوسرے مقام پہ نہیں کہہ رہا. اچھا پھر میں نے اس کے دوسرے بھی اقوال بھی آپ کو نکال دیے. یہ آپ کے بڑے مصنف ہیں شیخ الاسلام الامام ابو یحییٰ زکریا الانصاری، فتح الرحمن یکشف ما یلتبس فی القرآن، چاپ دار القرآن الکریم، 1983 میں چھپی ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ای مخافت حبوطها، کہ خوف ہے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اچھا کیف قلت ذلك مع ان الاعمال انما تحبط بالكفر ورفع الصوت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالكفر. کہتے ہیں آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رفع الصوت سبب حبط عمل ہو، حالانکہ عمل صرف کفر سے حبط ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کر رہا ہے کفر نہیں ہے. اس کا جواب دے رہا ہوں.
قلت المراد بھی استخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ لأنه ربما يؤدي الى الكفر. کہا کہ یہ بے احترامی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، توہین ہے، اس لیے رفع صوت جو ہے کفر کی دلیل ہے اور حبط اعمال کی دلیل ہے. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للقاضي عياض اليحسبي الجزء الثاني شاب دار الكتب العربي. یہ قاضی عیاض کی کتاب شفا بڑا مشہور ہے، اور علماء میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی اس کتاب کو ضعیف سمجھے یا اس کتاب کے مطالب کو باطل سمجھے، سب اس کتاب کی بڑی تکریم کرتے ہیں. ملاحظہ کریں سنہ 1984 میں دار الکتب العربی میں چھپا ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 946 میں حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں سے یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کی آواز بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ولا يحبط العمل الا الكفر والكافر يقتل. فرمایا کہ یہ کفر ہے، حبط عمل رفع صوت جو کرتا ہے یہ حبط عمل کی اس کے عمل حبط ہو جاتا ہے، اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے، مرتد ہو جاتا ہے. یہ شرح شفا ہے قاضی عیاض کی، ملا علی قاری صاحب کی، جزء ثانی ملاحظہ کریں. اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ یہ حبط اعمال یہ کفر کی دلیل ہے، اس کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں ومن المعلوم ان مجرد رفع الصوت فوق صوته لا يبطل العمل فان المعاصي سواء الكبائر والصغائر لا تبطل الحسنات عند اهل السنه والجماعه وانما يبطلها الكفر وهو لا يكون. کہتے ہیں رفع الصوت، آپ کہتے ہیں رفع الصوت کیسے کفر کی دلیل ہے، حبط عمل کی دلیل ہے. حبط عمل تو صرف کفر سے ہو جاتا ہے کہ انسان کے سارے اعمال حسنات یہ سب باطل ہو جائیں، حدر ہو جائیں، یہ تو صرف کفر سے ہوتا ہے. کہتا ہے رفع الصوت خفض حرمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخفاف منصبی. کہتا ہے رفع الصوت اس لیے کہ بے احترامی ہے، توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کفر ہے، اس لیے حبط عمل کا سبب ہے. ٹھیک ہے نا. وهذا معنى قوله لا يحبط العمل الا الكفر، کہ عمل صرف کفر سے حبط ہو جاتا ہے بمجرد تحققه ولو رجع الى الاسلام عند اکثر علماء الاعلام يقتل بالارتداد بعد استتابتها او بدونها. کہتا ہے کہ ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، چاہے توبہ بھی کر لے، توبہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، ہم دنیا میں اس کو معاف نہیں کریں گے، ہم اس کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے اعلام کہہ رہے ہیں، اسی آیت سے استدلال کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں کہ رفع الصوت یہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک کفر کی دلیل ہے. اب دوسرے ہمارے جو استدلالات ہیں، اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عدم التحکیم، اس کو تو آپ چھیڑتے ہی نہیں ہے نا، بے احترامی ہے. ختم ہو گیا سر. اب عمل کے علاوہ بھی جی اللہ رسول کریم والا علی و صحابی اجمعین. جی آواز کھولو. علامہ نوری صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم والا علی و صحابی اجمعین. الحمدللہ. اب سامعین و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حسن اللہ یاری کتنا عاجز آ گیا کہ آپ اپنی کسی بات کو بھی ثابت نہیں کر سکا. اس نے اجماع کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ آیت شیخین کریمین رضی اللہ عنہ کے بارے نازل ہوئی، یہ اجماع نہیں دکھا سکا اور قیامت تک نہیں دکھا سکے گا. اور پھر یہ کہتا ہے جی اس روایت میں انقطاع کہاں ہے، ابن ابی ملیکہ کی روایت میں. او بھائی تیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی کہ ابن ابی ملیکہ تابعی ہے، وہ شان نزول بیان کر رہے ہیں، اور جب آیت نازل ہوئی تھی وہ تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ بات کس سے سنی؟ آگے تو حوالہ دیتا ہے جی بخاری میں ہے، انہوں نے یہ روایت عبداللہ بن زبیر سے بیان کی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت بیان کی ہے اس میں لا ترفعوا اصواتکم نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دے، اس میں لا ترفعوا اصواتکم نہیں ہے. وہ آیت لا تقدموا بین یدی اللہ یہ ہے، اس میں تیری بات تو نے دلیل دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. عبداللہ بن زبیر والا حوالہ بھی تیرا ختم، ابن ابی ملیکہ والا بھی تیرا حوالہ ختم. اجماع کا حوالہ بیان کرنے میں تو جھوٹا ثابت ہوا، تو نے کہا اختلاف نہیں ہے، میں نے ثابت کیا تیری مستند تفاسیر سے کہ اس کے شان نزول میں اختلاف ہے، تو وہ ثابت نہیں کر سکا. میں نے تیری ہر بات کا جواب دیا، میں نے تیری ہر بات کو توڑا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے 3 آیات پڑھی کہ جن کا مفاد یہ ہے
کہ آیت نازل ہونے کے بعد حکم لاگو ہوگا، اور تو کہتا ہے پہلے لاگو ہوتا ہے، اور تو نے تو قرآن کا بھی آج انکار کر دیا ہے۔ اور تجھے یاد رکھنا چاہیے تھا اللہ کیا فرماتا ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم امرا۔ اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو اب ان کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو نے قرآن کی آیت اس میں کیوں نہیں غور کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور میں نے 3 آیات پڑھی، تو نے کسی ایک آیت کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ فتویٰ شیخین کی بجائے اس فتوے کا مصداق آج تو ہے، یہ فتویٰ آج تجھ پر لگتا ہے۔ کہتے ہیں وہ اماموں نے تو جو بات کہی ہے وہ بھی کیسے اور کہی ہے بھائی، بخاری کی ابن ابی ملیکہ کی روایت جو منقطع ہے، جس کا آگے حضور تک اتصال ثابت نہیں ہے، اب اس منقطع روایت میں بھی قادہ کے لفظ ہے، قاد الخیران، قریب تھا کہ 2 بہترین شخصیات ہلاک ہو جاتے، ہوئے نہیں، اعمال ہوا نہیں، تو کہتا ہو گیا۔ جو روایت تو نے پیش کی جس پر تو نے اپنی تعمیر کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے، اب وہ روایت بھی تیرے خلاف ہے، وہ روایت بھی تیرے خلاف ہے، اس لیے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے اس میں قادہ، اسی طرح میں نے تجھے اصول کافی سے روایت دکھائی کہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قادہ قریب ہے کہ علماء اپنے علم کی وجہ سے نبی ہوتے۔ اگر وہاں پر ترجمہ کرتا ہے ہلاک ہو گئے تو پھر یہاں پر علماء نبی ہو گئے، تاکہ تیرا قادیانی ہونا سب پر واضح ہو جائے، اور تو آج قادیانی ہونے کا اعلان کر دے تاکہ پتہ چلے کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے اور تو قادیانیوں کا یار ہے۔ اگر اس بات کو تو قبول نہیں کرتا، پھر علماء اپنے علم فقہ کی وجہ سے اگر نبی نہیں، یقیناً کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضور کے بعد، تو پھر وہاں پر بھی جو بخاری کی روایت ہے قاد الخیران کا، اور پھر وہاں بھی تجھے یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، ہوئے نہیں، ہو جاتے۔ تیرا ترجمہ ہر اعتبار سے غلط ہے، یہ تیرا جھوٹ ہے۔ محترم ناظرین، سامعین، میں نے اس کے سارے جھوٹ واضح کر دیے۔ اب جن کے اعمال حبط ہو گئے اس کے نزدیک، اللہ ان کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی لوگ اپنے دین کو چھوڑ جائیں، قریب ہے کہ اللہ ایسی قوم لائے جو اللہ سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت کرے۔ یہ میرے سامنے ہے تفسیر مجمع البیان، جلد نمبر 3 صفحہ 308۔ آپ کا یہ مجمع البیان والا علامہ، آپ کا مفسر، وہ کیا کہتا ہے، قیلا ہم ابو بکر و اصحابہ، کہتا ہے یہ آیت جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی ہیں جن کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ اب یہ مجمع البیان جلد نمبر 4، مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 133، جب سیدہ عائشہ صدیقہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ دار مستہ بن اساسہ وہ بھی شامل ہو گئے، منافقین کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اخراجات اٹھاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ نے اس رنج میں اس کی مدد چھوڑ دی اور فرمایا کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، مجمع البیان جلد نمبر 7 صفحہ 133۔ آپ کا مفسر کہتا ہے نازلت فی ابی بکر و مستح بن اساسہ، کہ اللہ فرماتا ہے ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کہ جو تم میں
صاحب فضل ہیں اور وسعت گنجائش والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ مساکین مہاجرین کو اللہ کے راستے میں سپورٹ نہیں کریں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دے، وَلْيَصْفَحُوا، ان سے درگزر کرے۔ الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ کا مفسر کہتا ہے نازلت فی ابی بکر و مصطح ابن اساسہ، یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ ابو بکر صدیق کو فضل والا فرماتا ہے، فضل والا فرماتا ہے، فضل والا فرماتا ہے، اور تو قرآن کی آیت کا منکر ہو کر حضرت ابو بکر صدیق پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ یہ فتویٰ آج تجھی پر لوٹے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 152، اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہستی جو صدق لے کر آئے، ایک وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ آپ کا مفسر مجموع البیان میں کہتا ہے کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ صدق بہ، جس نے تصدیق کی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے قرآن کی تصدیق کی، جنہوں نے نبی کی تصدیق کی، جنہوں نے اسلام کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اب سنتے جائیے، یہ میرے پاس ہے تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا اے محبوب جب وہ آپ کے ہاتھ پر دست مبارک پر درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، آپ کا مفسر مجموع البیان میں کہتا ہے من صدق نیت فی القتال والکراہت لأنہ بایم علی القتال وقیل ما فی قلوبہم من الیقین والصبر والوفاء۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے بیعت کی، اللہ نے ان کے دل کی بات کو جان لیا۔ وہ کیا ہے؟ من صدق نیت، ان کی نیت صاف ہے، وہ سچی نیت والے ہیں۔ من الیقین، وہ یقین والے ہیں، والصبر، وہ صبر والے ہیں، والوفاء، وہ وفا والے ہیں۔ اور اللہ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 116، آپ کا مفسر کہتا ہے ہی لطف القوی لقلوبہم والطمانیت، یہ سکینہ یہ اللہ کا لطف قوی ہے جو اللہ نے ان کے طمانیت قلب کے لیے نازل فرمایا۔ یہ کتاب تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 9 صفحہ 270، وہ کہتا ہے اللہ نے مفتی صاحب ٹائم ختم ہو گیا، اہل بدر کی مغفرت کر دی۔ آپ ثابت کر دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اہل بدر سے نہیں ہے، آپ ثابت کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سے نہیں ہیں۔ ٹائم ختم۔ پہلے کسی بات کا جواب نہیں دیا، اب تو دے دے۔ جی علامہ صاحب، حسن اللہ یاری صاحب، آواز آ رہی ہے؟ اب اس کی آواز بند ہے، آواز نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دیکھیں علامہ صاحب بالکل ایک غیر علمی اسلوب پہ شروع کیا انہوں نے، اور عوام فریبی پہ اتر آئے، اور ان کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ مجمع البیان کتاب میں وہ اقوال نقل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کسی قول کو نقل کرتے ہیں یہ ان کے نزدیک صحیح بھی ہے یا وہ کوئی شیعہ حدیث ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجمع البیان میں کوئی ایسی روایت موجود ہے اہل بیت علیہم السلام سے کہ کوئی آیت ابو بکر عمر کی مدح میں نازل ہوئی ہے، تو اس کو پوری طرح سے آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟
قیل نزلت فی ابی بکر و مسطح ابن اثاثہ، آپ نے وہ اس عبارت میں بھی آپ نے خیانت کی ہے، اس کے شروع میں قیلہ کیوں نہیں بولا؟ سب کو پتا ہے کہ قیلہ کا مطلب ہوتا ہے تمریز، تضعیف کے لیے علماء کے نزدیک کہ کہا گیا ہے، یعنی ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، دوسروں کا دعویٰ یہ ہے، وہ اگر اپنے کتاب میں کوئی آیت ذکر کرتے ہیں اس کے ذیل میں جماعت عمریہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، تو آپ اس کو شیعہ حدیث کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ آپ بے بس ہیں، اس لیے کہ آپ کو عوام فریبی سے، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں ہے، کہ آپ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ ابو بکر عمر کے اسلام پر آپ شیعہ کتابوں سے کوئی دلیل لا سکتے ہیں، جیسے ہم آپ کی کتابوں سے دلیل لے کے آتے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے جو باتیں نقل کیا ہے، کسی کا انہوں نے سند ذکر نہیں کیا ہے، سب قیلہ ہے، سب مخالفین کے روایات ہیں، وہ اس میں کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں۔ بالکل مجمع البیان میں کسی بھی مصنف کا حق ہے کہ اپنی کتاب میں مخالفین کے اقوال کو نقل کرے، ان کے احادیث کو نقل کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ یہ مخالفین کا عقیدہ ہے، جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے، وہ ہمارے لیے اگر کسی شیعہ کتاب میں کوئی مفسر مخالفین کے روایات ان کے عقائد کو نقل کرتا ہے، اس سے وہ شیعہ حدیث نہیں بنتا۔ اچھا، پھر میرے بھائی صاحب نے، اب میں ان کو کتنی دفعہ سمجھاؤں، یہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی جو ہے ضعیف ہے بخاری کی حدیث ضعیف ہے، یہ اپنے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے لا ترفعوا اصواتکم یا ابو بکر عمر کے متعلق نازل نہیں ہوا ہے، یہ ضعیف ہے۔ ملاحظہ کریں، میں ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں، یہ بخاری ہے، یہ باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ہے، اس میں عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں لا تقدمو سے لے کر ولو انہم صبروا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک، یہ سب اسی واقعے میں نازل ہوئی ہے، 1 سے لے کر 5 تک، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر سنن کبریٰ نسائی میں اسی بخاری کے سند کے ساتھ جز نمبر 5 میں ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 5903، مجھے بار بار دکھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں نہ مطالعہ کرتے ہیں نہ ہماری، یا شاید ان کو پتہ ہے میری باتوں کا، انہوں نے سنا ہوگا میرے استدلالات کو، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ یہاں پر مناظرے میں ان کو یہ باتیں، یہ ضعیف باتیں، غلط باتیں اور عوام فریبی بانا باتیں، جھوٹی باتیں کہنا پڑتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ بنی تمیم کا وفد آیا تھا، تو ابو بکر عمر نے آپس میں جھگڑا کیا، فرتماریا، آپس میں انہوں نے جھگڑا کیا، حتی ارتفعت اصواتهما فنزلت فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا حتی انقضت ولو انہم صبروا۔ حجرات 1 سے 5 تک، اس میں لا ترفعوا بھی ہے، تم یہ پھر بار بار انکار نہیں کرنا بھائی کہ سب علماء کے سامنے اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سفید داڑھی کے ساتھ اتنا واضح، اتنی جاہلانہ باتیں کہ یہ ثابت نہیں ہے جی ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، اپنی کتابوں کو بھی کبھی پڑھا کریں آپ۔ اچھا، تو پھر اس میں شک نہیں رہا کہ لا ترفعوا اصوات، لا تقدموا والے آئے بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں، لا ترفعوا بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں، ان الذین یغضون اصواتهم دوسروں کی مدح میں ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات وہ بھی ابو بکر عمر کی مذمت میں۔ اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں کہ میں ان کی اپنی کتابوں سے یہ باتیں دکھا رہا تھا کہ رفع الصوت،
حبط اعمال کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب تعویلات اہل سنہ المعروف بتفسیر الماتوریدی, ان کا اپنا امام ہے. اپنی امام کی باتوں کو کبھی منع کریں آپ. یہ جز نمبر 10 ہے, جز نمبر 9, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ترفعوا لا ترفعوا اصواتکم قال بعضهم ان الآیہ نزلت فی ابی بکر و عمر. بعض علماء نے روایت کی ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی ہے. بالکل بعض علماء نے روایت کی ہے جی, اور روایت اجماعی بھی سطح پہ صحیح ہے کیونکہ بخاری کی روایت ہے. اختلف فی شیء بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارتفعت اصواتهما. پھر اس کے بعد وعندنا فرماتے ہیں لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه واله والجهر له بالقول وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله في الامر والنهي ان يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہتا ہے ہمارے نزدیک یہ تو ناممکن ہی نہیں ہے. آیات میں مذمت اتنی شدید ہے کہ تقدم کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, رفع الصوت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہو, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا شرف حاصل کیا ہے اور ان کے امر و نہی کا اتباع کیا. یہ ان کے لیے نہیں ہو سکتا. اذ لا يحتمل منهم ان يرفعوا اصواتهم فوق صوته صلی اللہ علیہ وآلہ ويجهروا له بالقول, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صحابی ہو, مسلمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جی. فتكون الآیۃ فی اہل الشرک او فی اہل النفاق. تو آیہ کا نزول صحابہ کے لیے نہیں ہے, اہل شرک اور اہل نفاق کے لیے ہے. ہاں یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا امام عقیدے میں, آپ حضرت غلام مصطفیٰ نوری صاحب, آپ عمل میں ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, عقیدے میں ماتوریدی کے ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں. آپ کے ابو منصور ماتوریدی نے فتویٰ دے دیا جی, شیعہ عقیدہ والا, کہ جس کے بارے میں یہ آیہ نازل ہوا ہے یہ تو منافق ہے یا مشرک ہے. ہائے ہائے, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا نا. وہ سنہ 335 میں اس کی وفات ہے, اس نے روایات سب دیکھی نہیں تھا, سمرقند میں رہتا تھا. اور صحیح سند کے ساتھ اجماعی طور پہ جو صحیح ہے اس میں وارد ہوئی کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. اس کا جواب ذرا آپ دے دینا نا. کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ اچھا ملاحظہ کریں محترم ناظرین, یہ شرح مختصر الطحاوی لابی بکر رازی الجصاص الحنفی, احناف کا سب سے بڑا مجتہد اپنے دور میں, یہ جلد نمبر 6 ہے, چاپ دار السراج ہے. یہاں پہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فلما جعل تعالى تعظیم الرسول من شرائط الایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان من لم يعظمه کافرا. اسی آیت کی شرح میں ابو بکر جصاص رازی حنفی فرماتے ہیں کیونکہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ایمان ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ترک کرے وہ کافر ہوتا ہے. یہ سن بھی نہیں رہا نا, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, اس کو سکھا رہے ہیں, اس کے طالب علم اس کو دوسرے مولوی جو آف کیمرہ ہے اس کو یہ بولو یہ بولو سکھا رہے ہیں. وَمَن لَّمْ يُعَظِّمْهُ كَانَ كَافِرًا. یہ کفر ہے. اب کفر کے فتوے آپ لوگوں کے ہیں بھائی, آپ کے ائمہ کے ہیں. بس قرآن کی روح سے انہوں نے استنباط کیا. میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا کاد الخیران ان یہلکا, یہ حدیث نہیں ہے, ابن ابی ملیکہ کا قول ہے. میں اسے استدلال ہی نہیں کر رہا, میں استدلال کروں آیت سے, روایت سے, ابن ابی ملیکہ کے قول سے نہیں. پھر فرماتے ہیں, پھر ابو بکر جزاز فرماتے ہیں وَأَحْبَتَ عَمَلَ مَنْ جَهَرَ لَهُ بِالْقَوْلِ. اللہ تعالیٰ نے حبط کیا, باطل کر دیا ہر شخص کے جو آواز بلند کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں. اچھا تفسیر سمرقندی الحنفی, السمرقندی الحنفی سنہ 375 میں اس کی وفات ہے, چاپ دار الکتب الاسلامیہ جلد نمبر 3. ان تحبط اعمالکم ان ذلك يحبطها, یعنی رفع الصوت اعمال کو فنا کر دیتے ہیں. فإن فعلتم ذلك فتحبط حسناتكم. اگر تم نے آواز بلند کی, آیا یہ کہہ رہا ہے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے بھائی. تو آواز بلند کیا بھائی, او بھائی روایات میں تو یہی آپ کے اپنی اجماعی روایات میں کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا, تو بھائی اعمال حبط ہو گئے نا. یہ کہنا کہ پتہ نہیں تھا, میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جواب کیوں نہیں دیا. عروہ ابن مسعود جو مشرک ہے, نجس کھاتا ہے, شراب پیتا ہے, محارم کے ساتھ زنا کرتا ہے, بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے, اس کو پتہ تھا
کہ رفع صوت بے احترامی ہے، خفض صوت آواز کو دھیمی رکھنا احترام اور تکریم ہے، اور شیخین کو نہیں پتا جی، تو یہ پھر ان کو تم امام کیوں مانتے ہو؟ ان کو افضل المسلمین کیوں مانتے؟ اتباع چھوڑ دو، جب اتنا ہی جو معمولی سی بات ہی نہیں پتا ان کو سن 9 تک، ٹھیک ہے نا، تو ان کو کیوں مانتے ہو؟ اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا. اچھا پھر کہتے ونحن نقول الكبيرة لا تبطل العمل ما لم يكفر، بل وإنما ذكر هؤلاء ابطال العمل لأن في ذلك استخفافا بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے عمل تو گناہ کبیرہ سے عمل تو باطل نہیں ہوتا ہے، حبط نہیں ہوتا. یہاں پہ کیونکہ توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کو ان کے کفر کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے اپنے اعلام ہیں، مفسرین ہیں، کبار علماء ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ آیات جو ہے عدم اسلام کی دلیل ہے. جی سر میں خاموش، شروع سے بھی لائٹ نہیں تھی ان کی. علامہ صاحب کسی اشکال کا جواب دینا ذرا. طارق صاحب آپ کی آواز دھیمی ہے. طارق صاحب میوٹ کیا آپ کو، آپ نے اپنے آپ کو، بات کریں کوئی. جی علامہ صاحب بات کریں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. مفتی غلام مصطفیٰ اب نوری صاحب کیا حساب ہے طارق بھائی کتنے راؤنڈ ہیں مزید؟ کیونکہ یہ میرے کسی پوائنٹ کا جواب تو دے نہیں رہا نا. 6 راؤنڈ مکمل ہو گئے ہیں. سامعین توجہ فرمائیں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے سامنے اللہ یاری نے اقرار کر لیا دبی زبان میں کہ یہ آیت شیخین کے بارے نازل ہوئی ہے. یہ اجماع ثابت نہیں کر سکا، نہ دکھا سکا، نہ دکھا سکتا ہے. قیامت آ جائے گی یہ نہیں دکھا سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے جو پوائنٹ ڈسکس کیے تھے یہ مر جائے گا لیکن ان کا جواب نہیں دے گا. پھر اس نے جو کہا تھا کہ اختلاف نہیں ہے، میں نے اس کا اختلاف اس کی کتابوں سے پڑھ کر ثابت کیا ہے کہ اس کے شان نزول میں اتفاق نہیں بلکہ اختلاف ہے. آپ کے مفسرین کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور پھر میں نے قرآن کی 3 آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ کا واضح بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا جس کو ہدایت دی جب تک یہ بیان نہ کر دے کھول کر کے انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے. اس آیت کا واضح طور پر یہ مفاد ہے کہ آیت کا حکم آیت نازل ہونے کے بعد لاگو ہوتا ہے، اور یہ شیخین کے بارے میں ہرگز ثابت نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. اس لیے یہ فتویٰ آج کفر کا یہ اللہ یاری پر لوٹ گیا. اور یہ کہتا پھر اس نے جو حوالے دیے تعویلات اہل سنت اور دیگر حوالے، اور یہ تیری کم علمی ہے، تیرا احمقانہ پن ہے کہ تو اس عبارت کو سمجھ نہیں سکا. اور وہ تو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شیخین کے بارے نازل ہوئی نہیں ہے، یہ تو کسی صحابی کے بارے نازل نہیں ہوئی ہے، انہوں نے تو مطلقاً نفی کر دی ہے، یہ تیرے کے حق میں کیسے آ گئی؟ اب یہ سن، میں نے قرآن کی کتنی آیات پڑھی، تو نے ان کا حوالہ بھی نہیں دیا. یہ ایک حوالہ اور سنتا جا. یہ ہے میرے پاس تفسیر مجمع البیان، یہ جلد نمبر ہے میرے پاس 9 اور اس کا صفحہ ہے میرے پاس 127. یہ حوالہ چیک کر لو، دیکھ لو.
پھر نہ کہنا کہ غلام مصطفیٰ نوری نے حوالہ نہیں دکھایا، حوالہ غلط ہو منہ مانگا انعام دوں گا میں آپ کو. یہ آپ کا مفسر کہتا ہے یہ اللہ کا جو فرمان ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آیت آگے کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سیمام فی وجوہہم من اثر السجود، کہتا ہے کہ ان کی نشانیاں، اللہ نے فرمایا ان کے نشانیاں ان کی پیشانی میں ہیں. آپ کا مفسر بیان کرتا ہے، کہتا ہے قال شہر بن حوشب یکون مواضع سجودہم کل قمر لیلۃ البدر، کہتا ہے قیامت کے دن صحابہ کرام کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. آپ دکھا دیں کہ آپ کے مفسر نے یہاں تفسیر کرتے ہوئے کہا ہو کہ اللہ ابا بکر و عمر، ابو بکر عمر کے بغیر باقی سب صحابہ کی یہ بات ہو رہی ہے. اور سن، یہ میرے پاس مناقب آل ابی طالب ہے ابن شہر شعب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93. ابن شہر شعب آپ کے جلیل القدر محدث اور مفسر ہیں، یقیناً آپ انہیں جانتے ہوں گے. نکال صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ 93. وہ کہتا ہے المعروف من الصحابہ بالورائے المعروف من ناظرین صابین. سنو، میں اس کے اکابر سے حضرت ابو بکر عمر کا صحابی رسول ہونا ثابت کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے المعروفون من الصحابہ بالورائے علی و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی. آگے اور صحابہ کے نام. وہ کہتا ہے صحابہ جو ورع میں مشہور تھے. ورع کا معنی تقوی. اب میں آپ کی اصول کافی سے سناتا ہوں کہ ورع کیا ہوتا ہے. کہ وہ کہتا ہے جو صحابہ ورع میں مشہور تھے وہ سیدنا مولا علی شیر خدا تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر فاروق تھے. سن، یہ میرے پاس ہے اصول کافی، اس کا جلد پہلا اور دوسرا، حدیث کا نمبر یہ صفحہ نمبر 323 ہے، صفحہ نمبر 323 ہے. اور پورا اس میں باب باندھا باب الورع. حدیث کا نمبر ہے 1623. حدید بن حکیم کہتا ہے قال سمعت ابا عبداللہ، میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. کون سی کتاب ہے؟ اصول کافی. اوکے، اصول کافی، غور سے دیکھ، اصول کافی. جی، بے ہوش نہ ہو جانا. وہ کہتا ہے سمیت ابا عبداللہ یقول اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وصونوا دینکم بالورع، ورع کے ساتھ اپنے دین کو بچاؤ. دین اس کا بچے گا جس کے پاس ورع ہوگا. اور آپ کا محدث ابن شہر شعب کہتا ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مولا علی، یہ ورع میں، متقی ہونے میں، پرہیزگار ہونے میں یہ بڑے مشہور و معروف ہیں. اور پھر سنیے روایت نمبر 1624. یہ یزید بن خلیفہ کہتا ہے وازنا ابو عبداللہ، ہمیں امام جعفر صادق نے واز کیا، فامرا وزاہدہ، حکم کیا، ثم قال علیکم بالورع، پھر ہمیں ورع کا حکم کیا، فإنہ لا ینال ما عند اللہ الا بالورع. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو ہے، یعنی اب یہ الفاظ میں بطور تشریح کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے ہاں جو ہے یعنی درجات، رحمت، فضل، کرم، وہ اس کو ملتا ہے جس کے پاس ورع ہوتا ہے. اور آپ کا محدث کہتا ہے المعروفون من الصحابۃ علی بالورع علی و ابو بکر و عمر. آپ کا محدث کہتا ہے جو ورع میں مشہور ہے وہ مولا علی ہے، جو ورع میں مشہور ہے وہ حضرت ابو بکر ہے، جو ورع میں مشہور ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے. یہ سنتا جا. روایت نمبر 1625. وہ کہتے ہیں ان ابی عبداللہ قال لا ينفع اجتہاد ولا لا ورع فیہ. وہ کہتے ہیں وہ عبادت اجتہاد بھی فائدہ مند نہیں جس میں ورع نہ ہو. آپ کا محدث مان رہا ہے ابو بکر صدیق صاحب ورع ہے، اور آپ جھوٹے یا آپ کا محدث جھوٹا، آپ جاہل یا آپ کا محدث جاہل ہے. یہ آخری روایت سنے 1629.
حفص بن غیاث کہتے قال سألت ابا عبداللہ عن الورع من الناس، میں نے ورع کے متعلق امام ابو عبداللہ جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سنا، قال الذی یتورع عن محارم اللہ عز و جل، فرماتے ہیں اوے ورع والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچنے والا ہوتا ہے، جو محارم سے بچتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، حرام اقوال سے بچتا ہے، حرام افعال سے بچتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ورع والا وہ ہوتا ہے جو حرام سے بچتا ہے۔ اور آپ کا محدث ابن شہر شعب کہتا ہے المعروفون من الصحابۃ بالورع علی و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70، وہ آپ کا محدث کہتا ہے المشہور من الصحابۃ بالنفقۃ فی سبیل اللہ، کہتا ہے وہ صحابہ جو اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں مشہور تھے، اور صحابی مان رہا ہے، وہ صحابی مان رہا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی و ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، اور بھی صحابہ کے نام گنے۔ وہ کہتا ہے وہ صحابہ ابن شورا شعب کہتا ہے ابو بکر صحابی رسول ہے، عمر فاروق صحابی رسول ہے۔ آج لگا فتویٰ ابن شہرہ شعب پر، اب فتویٰ لگا کہ مناقب آل ابی طالب یہ گمراہی والی کتاب ہے، اس کا مصنف گمراہ ہے، بتا فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ تو گمراہ ہے یا تیرا یہ محدث گمراہ ہے۔ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول مان رہا ہے، صاحب تقوی مان رہا ہے، پرہیزگار مان رہا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا مان رہا ہے۔ دینا مجھے اصول کافی، یہ ذرا سنتے جانا۔ اصول کافی ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 1199، صفحہ نمبر 1199۔ کدھر گیا فروع کافی ہے، فروع کافی دو، یہ میرے پاس ہے فروع کافی، صفحہ نمبر 1199۔ حوالہ غلط ہو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہ سن یار، فروع کافی مانگی تو اڈے اوتے پہ یونی فروع کافی اٹھا کر لو۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ فروع کافی ٹھیک ہے، یہ آگی جی فروع کافی صفحہ نمبر 1199۔ اوے اللہ یاری کہیں بے ہوش نہ ہو جانا، یہ ایک لمبی حدیث ہے، سند اس کی سکہ پکی ہے۔ امام